ایران، ایک ایسی سرزمین جہاں سلطنتیں مٹی سے اٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں بادشاہ خود کو کنگ آف کنگز کہتے تھے اور جہاں انقلابات نے جدید دور کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2500 سال سے بھی زیادہ عرصے تک یہ علاقہ، جسے پہلے فارس کہا جاتا تھا، تہذیبوں کے سنگم پر کھڑا رہا ہے۔ یہ زمین کبھی حملوں کا نشانہ بنی، کبھی فتح کی گئی، کبھی بدلی، لیکن اس نے کبھی اپنی پہچان نہیں کھوئی۔ قدیم آتش کدوں سے لے کر آج کے مصروف شہروں تک، ان شاعریوں تک جنہوں نے تہذیبوں کو شکل دی، اور ان جنگوں تک جنہوں نے سرحدیں بدل دیں، ایران کی کہانی صرف لمبی نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے طاقتور کہانیوں میں سے ایک ہے۔ بادشاہوں اور سلطنتوں کے عروج سے بہت پہلے ایرانی سطح مرتفع انسانی سرگرمیوں سے بھر چکا تھا۔ پہاڑوں اور ریگستانوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ ایک طرف محفوظ تھا تو دوسری طرف تنہا، ایک ایسی زمین جہاں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے خود کو بدلنا، سیکھنا اور مضبوط بننا پڑا۔ یہاں ابتدائی آبادیوں نے کھیتی باڑی سیکھی، گھر بنائے اور تجارت کا آغاز کیا۔ دریا کم تھے، اس لیے پانی کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا پڑتا تھا۔ زندگی آسان نہیں تھی، لیکن اسی نے مضبوط معاشرے پیدا کیے۔ وقت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بستیاں منظم تہذیبوں میں بدل گئیں۔ ان میں سے ایک قدیم ترین تہذیب موجودہ ایران کے جنوب مغربی حصے میں ابھر کر سامنے آئی۔ تقریباً 3000 قبل مسیح کے قریب ایلامیوں نے اس خطے میں ایک بڑی تہذیب قائم کی۔ ان کا مرکز شہر سوسا تھا، جہاں انہوں نے حکومت، فن اور تحریر کے پیچیدہ نظام تیار کیے۔ ایلامی تنہا نہیں تھے، ان کا گہرا تعلق ہمسایہ میسوپوٹامیہ سے تھا۔ تجارتی راستوں نے انہیں بابل اور ار جیسے طاقتور شہروں سے جوڑ دیا، جہاں سے انہیں دولت بھی ملی اور تنازعات بھی۔ انہوں نے مندروں کی تعمیر کی، نفیس فن تخلیق کیا اور اپنی زبان کو فروغ دیا۔ اگرچہ وہ اپنے میسوپوٹیمین ہمسایوں جتنے مشہور نہیں تھے، لیکن انہوں نے ابتدائی ایرانی تہذیب کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ مگر ان کی حکمرانی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ نئے لوگ آ رہے تھے، اپنی زبان، اپنی ثقافت اور ایک نئی پہچان کے ساتھ۔ تقریباً دوسری ہزار قبل مسیح میں ہند ایرانی قبائل ایرانی سطح مرتفع میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ یہ لوگ ماہر گھڑ سوار، جنگجو اور مویشی پالنے والے تھے۔ ان قبائل میں میڈز اور فارسی بھی شامل تھے۔ شروع میں یہ الگ الگ قبائل کی صورت میں رہتے تھے، زمین کے مختلف حصوں میں بکھرے ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے خود کو بڑے سیاسی نظاموں میں منظم کرنا شروع کر دیا۔ ان کی زبانیں ترقی کرتے ہوئے فارسی کی ابتدائی شکلوں میں بدل گئیں، اور ان کے عقائد قدیم روایات پر مبنی تھے جو بعد میں ایک نہایت با اثر نظام میں ڈھل گئے۔ یہی قبائل آگے چل کر دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کو جنم دینے والے تھے۔ فارسیوں کے عروج سے پہلے ایرانی سطح مرتفع پر میڈز کا غلبہ تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں انہوں نے ایک مضبوط سلطنت قائم کی اور قدیم دنیا کی ایک بڑی طاقت اسوری سلطنت کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ کچھ عرصے تک میڈز ایک علاقائی سپر پاور کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے اتحاد قائم کیے، اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور آنے والی سلطنتوں کے لیے بنیاد تیار کی۔ مگر تاریخ ایک بار پھر بدلنے والی تھی۔ ان کے اپنے دائرہ اثر کے اندر سے ایک نیا رہنما ابھر رہا تھا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح کے وسط میں ایک فارسی رہنما سائرس نے میڈز کے خلاف بغاوت کی اور کامیاب ہوا۔ سائرس صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک دور اندیش رہنما تھا۔ میڈین بادشاہ کو شکست دینے کے بعد اس نے میڈز اور فارسیوں کو ایک ہی حکمرانی کے تحت متحد کر دیا، لیکن اس نے صرف خوف کے ذریعے حکومت کرنے کے بجائے ایک مختلف راستہ اختیار کیا: احترام، رواداری اور دانش مندانہ حکمرانی کا راستہ۔ یہی طرز حکمرانی اس کی سلطنت کی بنیاد بنا اور اس کی میراث بھی۔ سائرس کی قیادت میں فارسی سلطنت تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس کی فوجیں مغرب کی طرف لیڈیا اور ایشیائے کوچک تک پہنچیں اور جنوب میں بابل تک جا پہنچیں۔ جب اس نے بابل، جو قدیم دنیا کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک تھا، فتح کیا تو اس نے ایک حیران کن کام کیا۔ اس نے اسے تباہ نہیں کیا، بلکہ اس نے وہاں کی ثقافت، مذہب اور روایات کا احترام کیا۔ اس نے جلا وطن لوگوں کو اپنے وطن واپس جانے دیا اور اپنے معبد دوبارہ تعمیر کرنے دیے۔ قدیم دنیا میں اس قسم کی رواداری بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سائرس ایک وسیع اور متنوع سلطنت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔
اپنے عروج پر اس کی سلطنت ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر بحر روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی وسیع سلطنت کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے جدت اور مضبوط نظام کی ضرورت تھی۔ سائرس اور اس کے جانشینوں نے سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا، جنہیں سیٹروپیز کہا جاتا تھا۔ ہر صوبے پر ایک گورنر مقرر ہوتا تھا جسے سیٹرپ کہا جاتا تھا، اور وہ براہ راست بادشاہ کو جواب دہ تھا۔ رابطے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک عظیم شاہراہ تعمیر کی، رائل روڈ، ایک ایسا نظام جس کے ذریعے پیغام وسیع فاصلے پر تیزی سے پہنچائے جا سکتے تھے۔ اسی نظام نے فارسی سلطنت کو اپنے وقت کی سب سے مؤثر حکمرانی والی سلطنتوں میں شامل کر دیا۔ سائرس اعظم صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا، بلکہ اپنی قیادت کی وجہ سے بھی مشہور ہوا۔ اس سے منسوب ایک مشہور نوادرات میں سائرس سلنڈر شامل ہے، مٹی کا ایک سلنڈر جسے اکثر انسانی حقوق کے ابتدائی اعلانات میں شمار کیا جاتا ہے، چاہے یہ ماڈرن تعریفوں پر پورا اترے یا نہ اترے، لیکن یہ ایک بہت طاقتور خیال کی نمائندگی کرتا ہے، ایک ایسا حکمران جو جانتا تھا کہ دیر پا طاقت صرف زور سے نہیں بلکہ انصاف سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی میراث نے آنے والی نسلوں کو متاثر کیا اور صدیوں تک فارس کی پہچان کو شکل دی۔ مگر کوئی بھی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ سائرس کے بعد نئے حکمران تخت پر آئے، کچھ نے سلطنت کو مزید وسعت دی اور کچھ کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جلد ہی فارسی سلطنت کو ایک نئے قسم کے دشمن کا سامنا کرنا تھا، ایسا دشمن جو اس کی طاقت کو پہلے کبھی نہ آزمائے گئے طریقے سے آزمائے گا۔ مغرب کی طرف چھوٹی چھوٹی ریاستیں ابھر رہی گئیں اور وہ لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ سائرس اعظم کی وفات اور اس کے بیٹے کیمبسیس کی خرد مدت حکومت کے بعد فارسی سلطنت ایک غیر یقینی دور میں داخل ہو گئی۔ اقتدار کی کشمکش اور بغاوتوں نے اسے ٹوٹنے کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ پھر ایک نیا رہنما ابھرا، ڈاریس اول۔ ڈاریس براہ راست سائرس کا وارث نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماہر رہنما، منتظم اور سب سے بڑھ کر ایک بہترین حکمت عملی بنانے والا تھا۔ جب اس نے تقریباً 592 قبل مسیح میں تخت سنبھالا تو اس کا پہلا چیلنج سادہ مگر بہت بڑا تھا، بکھری ہوئی سلطنت میں دوبارہ نظم قائم کرنا۔ اور اس نے یہ کر دکھایا۔ فوجی طاقت اور دانشمندانہ منصوبہ بندی کے ذریعے ڈاریس نے فارسی سلطنت بھر میں بغاوتوں کو کچل دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ صرف علاقے فتح کرنا کافی نہیں۔ ایک سلطنت کو حقیقی معنوں میں چلانے کے لیے اسے مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنا ضروری ہے۔ ڈاریس نے فارسی سلطنت کو قدیم دنیا کی سب سے ترقی یافتہ ریاستوں میں تبدیل کر دیا۔ اس نے سیٹرپی نظام کو مزید وسعت دی تاکہ ہر صوبہ ایفیکٹیولی چل سکے اور مرکزی حکومت کے ساتھ وفادار بھی رہے۔ بدعنوانی کو روکنے کے لیے اس نے معائنہ کرنے والے مقرر کیے، جنہیں بادشاہ کی آنکھیں اور کان کہا جاتا تھا۔ اس نے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا، سڑکوں کو وسیع اور محفوظ بنایا گیا، خاص طور پر رائل روڈ جو تقریباً 2500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب پیغام ہفتوں کے بجائے چند دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتے تھے۔ اس نے ایک معیاری کرنسی بھی متعارف کی جس سے تجارت زیادہ آسان اور قابل اعتماد ہو گئی۔ اور سب سے مشہور بات، ڈاریس نے پرسیپولس کی تعمیر شروع کی، ایک شاندار دارالحکومت جو فارسی سلطنت کی طاقت اور اتحاد کی علامت تھی۔ ڈاریس کے دور میں فارسی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ مشرق میں وادی سندھ سے لے کر مغرب میں مصر تک، شمال میں وسطی ایشیا سے لے کر جنوب میں خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ لاکھوں لوگ مختلف زبانیں بولتے ہوئے اور مختلف مذاہب پر عمل کرتے ہوئے اس سلطنت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے، اور پھر بھی یہ سلطنت قائم رہی۔ کیوں؟ کیونکہ فارسیوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے تنوع کو قبول کیا، مقامی روایات کا احترام کیا، مذاہب کو تحمل کی نظر سے دیکھا گیا۔ جب تک لوگ خراج ادا کرتے اور وفادار رہتے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی تھی۔ یہ نظام استحکام کا باعث بنا، لیکن اس نے ایک نیا چیلنج بھی پیدا کیا، کیونکہ سلطنت کے مغربی انارے پر ایک بالکل مختلف تہذیب ابھر رہی تھی۔ بحر ایجین کے پار یونانی دنیا فارسی سلطنت سے بالکل مختلف تھی۔ ایک وسیع سلطنت کے بجائے یونان آزاد شہری ریاستوں پر مشتمل تھا، ایتھنز، اسپارٹا اور کئی دیگر۔ ہر ایک کی اپنی حکومت، اپنی شناخت اور اپنے عزائم تھے۔ وہ سب سے بڑھ کر آزادی اور خود مختاری کو اہمیت دیتے تھے، اور جب فارسی سلطنت نے ان کے علاقوں میں قدم رکھنا شروع کیا تو تصادم نامحال تھا۔ فارسیوں اور یونانیوں کے درمیان پہلا بڑا ٹکراؤ آیونین بغاوت کی صورت میں سامنے آیا۔
ایشیا مائنر میں موجود یونانی شہر جو فارسی سلطنت کے زیر قبضہ تھے بغاوت پر اتر آئے۔ انہیں ایتھنز کی حمایت حاصل تھی جو یونان کی سب سے طاقتور شہری ریاستوں میں سے ایک تھا۔ داریوس کے لیے یہ صرف ایک بغاوت نہیں تھی، یہ اس کی سلطنتی طاقت کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ آخر کار یہ بغاوت کچل دی گئی، لیکن ایک بات واضح ہو گئی، یونانی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ داریوس یہ بات کبھی نہیں بھولا۔ ایتھنز کو سزا دینے اور فارسی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے داریوس نے یونان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قبل مسیح 490 میں فارسی افواج ایک چھوٹے سے قصبے میراتھون کے قریب اتریں۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں شمار ہونے لگا۔ کم تعداد میں ہونے کے باوجود ایتھنز کے سپاہیوں نے فارسی فوج کو شکست دے دی۔ یہ ایک حیران کن نتیجہ تھا۔ پہلی بار عظیم فارسی سلطنت کو ایک چھوٹی سی طاقت نے روک دیا تھا۔ لیکن یہ جنگ کا اختتام نہیں تھا، یہ تو صرف آغاز تھا۔ داریوس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا زرکسیس اول تخت پر بیٹھا۔ زرکسیس کو نہ صرف ایک عظیم سلطنت ملی بلکہ اپنے والد کی ادھوری جنگ بھی ورثے میں ملی۔ داریوس کی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے عزم کے ساتھ زرکسیس نے قدیم دنیا کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک تیار کی۔ ہزاروں سپاہی، سینکڑوں جہاز، سب ایک ہی مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، یونان کو فتح کرنا۔ 480 قبل مسیح میں زرکسیس نے حملہ شروع کیا۔ اس کی فوج نے ہیلیسپون پر بنائے گئے پلوں کے ذریعے یورپ میں داخلہ لیا۔ یہ انجینئرنگ کا ایک حیران کن کارنامہ تھا۔ جیسے جیسے فارسی فوج آگے بڑھی، ایک کے بعد ایک شہر گرتا چلا گیا۔ یہ حملہ بے حد وسیع اور طاقتور تھا، لیکن یونانی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک تنگ پہاڑی راستے پر جسے تھرموپولی کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی یونانی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس فوج کی قیادت اسپارٹا کے بادشاہ لیونائڈس کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک عظیم فارسی لشکر کا سامنا کیا اور کئی دنوں تک اسے روکے رکھا، مگر آخر کار دشمن نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور وہ شکست کھا گئے۔ اب یونان کا راستہ کھل چکا تھا۔ زرکسیس پورے اعتماد سے آگے بڑھا، اسے یقین تھا کہ فتح قریب ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں مقدونیہ کا ایک نوجوان بادشاہ فتوحات کے سفر پر نکلا۔ اس کا نام تھا سکندر اعظم، ذہین، پرجوش اور بے رحم عزم رکھنے والا۔ اس کی نظر دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر تھی، فارسی سلطنت۔ سکندر کی مہم تیز اور تباہ کن تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے فیصلہ کن جنگوں میں فارسی افواج کو شکست دے دی۔ آخر کار اس نے پرسیپلس سلطنت کے دل پر قبضہ کر لیا اور اسے جلا دیا۔ اسی کے ساتھ ہخامنشی سلطنت، جو تاریخ کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی، اختتام کو پہنچی۔ لیکن فارس ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی ثقافت، اس کے لوگ اور اس کی پہچان زندہ رہی، اور وقت کے ساتھ یہ دوبارہ ابھرنے والی تھی۔ ہخامنشی سلطنت کا زوال دراصل اختتام نہیں تھا، یہ ایک تبدیلی تھی۔ جب سکندر اعظم نے فارس کو فتح کیا تو اس نے صرف اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے اپنے خوابوں کی ایک نئی دنیا میں شامل کرنا چاہا۔ اس نے فارسی رسم و رواج اپنائے، فارسی لباس پہنا اور یہاں تک کہ اپنے سپاہیوں کو فارسی اشرفیہ سے شادیاں کرنے کی ترغیب دی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے یونانی اور فارسی تہذیبیں ایک ہو جائیں گی، لیکن تاریخ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ قبل مسیح 323 میں سکندر کی اچانک موت کے بعد اس کی سلطنت تقریباً فوراً بکھر گئی۔ اس کے جرنیل، جنہیں دیادوخی کہا جاتا تھا، اقتدار کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ آخر کار فارس کا علاقہ ایک نئی سلطنت کے تحت آ گیا، جسے سلیوسی سلطنت کہا جاتا تھا۔ یونانی زبان، فن اور سیاسی نظام پورے خطے میں پھیل گئے۔ شہر یونانی طرز پر دوبارہ تعمیر ہوئے اور ہیلینسٹک کلچر غالب آنے لگا، مگر سطح کے نیچے فارسی شناخت مضبوط رہی۔ لوگ اپنی اصل نہیں بھولے تھے۔ سیلیوسی دور میں ایران ایک وسیع ہیلینسٹک دنیا کا حصہ بن گیا، جو بحر متوسط سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ تجارت بڑھی، نئے شہر بسائے گئے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ موجود رہا: فاصلہ۔ اتنی بڑی اور متنوع سلطنت کو ایک مرکز سے سنبھالنا مشکل تھا، اور پھر مشرقی علاقوں میں ایک نئی طاقت ابھرنے لگی۔ شمال مشرق میں ایرانی قبائلوں کا ایک گروہ، پارنی، آہستہ آہستہ طاقت حاصل کرنے لگا۔ ان کے رہنما ارساسیس کی قیادت میں انہوں نے سیلیوسی اقتدار کو چیلنج کیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی: پارتھیائی سلطنت۔
ہخامنشیوں کے برعکس پارتھیائی ایک ڈھیلے ڈھالے نظام کے تحت حکومت کرتے تھے، جہاں نیم خود مختار ریاستیں شامل تھیں۔ یہ نظام انہیں لچک دیتا تھا لیکن کنٹرول کو مشکل بھی بناتا تھا۔ پارتھیائی اپنی فوجی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ وہ زبردست گھڑ سوار تھے اور ان کی فوج کا زیادہ تر انحصار گھڑ سوار تیر اندازوں پر تھا۔ ان کی ایک مشہور حکمت عملی تھی، پارتھیائی شاٹ، جس میں وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بھی دشمن پر تیر برساتے تھے۔ یہ تکنیک دشمن کو حیران اور تباہ کر دیتی تھی، اور یہی مہارت انہیں ایک عظیم طاقت کے خلاف کامیاب بناتی تھی، روم۔ جب رومی جمہوریت اور بعد میں رومی سلطنت نے مشرق کی طرف توسیع کی تو ان کا ٹکراؤ پارتھیاؤں سے ہونا لازمی تھا۔ دونوں طاقتیں صدیوں تک ایک دوسرے کی حریف رہیں۔ ایک مشہور مارکا قیرائی کی جنگ تھا، جہاں رومی فوج کو دہشت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک حیران کن واقعہ تھا۔ روم، جو اپنی مضبوط فوج کے لیے مشہور تھا، پارتھیائی حکمت عملی کے سامنے بے بس ہو گیا۔ پارتھیائی سلطنت صرف جنگوں تک محدود نہیں تھی۔ اس نے مشرق اور مغرب کو ملانے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر ان تجارتی راستوں کے ذریعے جو بعد میں سلک روڈ کے نام سے مشہور ہوئے۔ چین سے لے کر بحر متوسط تک سامان، خیالات اور ثقافتیں اس کے علاقے سے گزرتی رہیں۔ پارتھیائی معاشرہ متنوع تھا، جس میں ایرانی روایات اور یونانی اثرات کا امتزاج تھا، لیکن ان کے نظام حکومت میں ایک کمزوری بھی تھی۔ وقت کے ساتھ اندرونی اختلافات اور طاقت کی کشمکش پارتھیائی سلطنت کو اندر سے کمزور کرنے لگی، اور ایک بار پھر ایک نئی طاقت ابھرنے کے لیے تیار تھی۔ تیسری صدی عیسوی کے آغاز تک پارتھیائی سلطنت مشکلات کا شکار ہو چکی تھی۔ علاقائی حکمران آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے اور مرکزی حکومت کمزور ہو رہی تھی۔ اسی دوران فارس کے قدیم مرکز پارس میں ایک مقامی رہنما نے پارتھیائی اقتدار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نام تھا اردشیر۔ اردشیر پرجوش، باعزم اور فارسی روایات سے گہرا تعلق رکھنے والا تھا۔ اس نے آخری پارتھیائی بادشاہ کو شکست دی اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، ساسانی سلطنت۔ پارتھیائیوں کے برعکس اردشیر ایک مضبوط اور مرکزی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، بالکل ویسی ہی جیسی ہخامنشی دور میں تھی۔ اس نے فارسی ثقافت، روایات اور شناخت کو دوبارہ زندہ کیا اور اپنی سلطنت کو قدیم بادشاہوں کا حقیقی وارث قرار دیا۔ ساسانی دور میں فارس میں ایک نیا عروج دیکھا۔ زرتشت مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا گیا، جس نے قوانین، رسومات اور روزمرہ زندگی کو متاثر کیا۔ ایک مضبوط انتظامی نظام قائم کیا گیا، فوج کو طاقتور بنایا گیا اور کلافی شناخت کو مزید مستحکم کیا گیا۔ فن، تعمیرات اور علم و دانش نے ترقی کی اور ایک بار پھر فارس دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن جیسے پارتھیائیوں کو ایک دشمن کا سامنا تھا، ویسے ہی ساسانیوں کو بھی مغرب میں ایک طاقتور حریف ملا۔ اس بار یہ روم نہیں تھا، بلکہ اس کا جانشین بازنطینی سلطنت۔ صدیوں تک یہ دونوں سلطنتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں، شدید جنگیں ہوئیں، شہر ہاتھ بدلتے رہے، سرحدیں بار بار تبدیل ہوتی رہیں، لیکن کوئی بھی فریق مکمل فتح حاصل نہیں کر سکا۔ ان جنگوں کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور یہی قیمت دونوں سلطنتوں کو کمزور کر گئی۔ 7ویں صدی کے آغاز تک ساسانی اور بازنطینی سلطنتیں تھک چکی تھیں، وسائل ختم ہو رہے تھے، فوجیں کمزور ہو رہی تھیں، اور معاشرے عدم استحکام کا شکار تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے جنوب سے ابھرتی ایک نئی طاقت کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ 7ویں صدی کے آغاز میں جزیرہ عرب میں ایک نئی تحریک جنم لے رہی تھی۔ یہ کسی سلطنت کے طور پر نہیں بلکہ ایک میساج کے طور پر شروع ہوئی تھی، ایک ایسا میساج جو قبائل کو متحد کرے، فوجوں کو طاقت دے اور تہذیبوں کو بدل دے۔ اس کے مرکز میں ایک عظیم شخصیت تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ سے شروع ہونے والا یہ میساج جلد ہی عرب سے باہر پھیلنے لگا اور آخرکار فارس کے دل تک پہنچا۔ 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلم امت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ابتدائی خلفاء کی قیادت میں عرب افواج نے عرب سے باہر قدم رکھا۔ ان کا سامنا دو بڑی طاقتوں سے ہوا، مغرب میں بازنطینی سلطنت اور مشرق میں ساسانی سلطنت۔ دونوں پہلے ہی طویل جنگوں سے کمزور ہو چکی تھیں۔ عرب افواج اور ساسانی سلطنت کے درمیان ٹکراؤ تیز اور فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اہم جنگیں جیسے قادسیہ فارسی سلطنت کے خاتمے کا آغاز بنی۔ ساسانی فوج جو کبھی دنیا کی طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی، اب اپنا دفاع کرنے میں مشکلات کا شکار تھی۔
اندرونی اختلافات، سیاسی عدم استحکام اور مسلسل جنگوں کی تھکان سب نے مل کر اسے کمزور کر دیا۔ وہ سلطنت جو کبھی روم کی ہم پلہ تھی، اب زوال کے دہانے پر کھڑی تھی۔ 651 عیسوی میں ساسانی سلطنت کے آخری بادشاہ یزدگرد تیرم قتل کر دیے گئے۔ ان کی موت کے ساتھ ہی ساسانی سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ تاریخ میں دوسری بار فارس اپنی سلطنت کھو چکا تھا، لیکن اس بار تبدیلی بہت گہری ہونے والی تھی، کیونکہ فارس صرف فتح نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ اسے ایک نئی شکل دی جا رہی تھی۔ ابتدائی اسلامی خلافتوں کے تحت فارس ایک وسیع سلطنت کا حصہ بن گیا جو اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ عربی، انتظامیہ اور مذہب کی زبان بن گئی۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، مگر یہ عمل فوری نہیں تھا۔ کئی نسلوں تک کئی فارسی اپنے پرانے رسم و رواج پر قائم رہے، ساتھ ہی نئی حقائق کو بھی قبول کرتے گئے۔ اور پھر ایک حیران کن تبدیلی شروع ہوئی۔ فارس ختم ہونے کے بجائے اسلامی دنیا کو اندر سے بدلنے لگا۔ اسلامی سنہری دور میں فارسیوں نے علم و ثقافت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے سائنس، طب، فلسفہ اور ادب میں عظیم خدمات انجام دیں۔ فارسی زبان اگرچہ عربی سے متاثر ہوئی مگر زندہ رہی اور ایک طاقتور ادبی زبان بن گئی۔ شعراء، علماء اور مفکرین نے ایک نئے اسلامی تناظر میں فارسی شناخت کو دوبارہ تشکیل دیا۔ یہ فارس کا خاتمہ نہیں تھا، یہ اس کی نئی پیدائش تھی۔ عباسی خلافت کے دور میں فارسی اثر و رسوخ اپنی بلندی پر پہنچ گیا۔ عباسی حکمرانوں نے فارسی منتظمین، علماء اور مشیروں پر بہت انحصار کیا۔ بغداد جیسے شہر علم کے مراکز بن گئے، جہاں فارسی اور عرب ثقافتیں آپس میں مل گئیں۔ یونان، ہندوستان اور دیگر علاقوں کا علم ترجمہ ہوا، سمجھا گیا اور مزید ترقی دی گئی۔ قرون وسطیٰ کی علمی بنیادوں کو تشکیل دینے میں فارسی ذہنوں کا اہم کردار تھا، مگر سیاسی اتحاد ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ جب عباسی خلافت کمزور ہوئی تو ایران میں مقامی سلطنتیں ابھرنے لگیں۔ سامانیوں جیسے خاندانوں نے فارسی زبان اور ثقافت کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے شعراء، علماء اور فنکاروں کی سرپرستی کی اور قدیم روایات کو دوبارہ زندہ کیا۔ ایران اب ایک متحد سلطنت نہیں تھا، لیکن اس کی شناخت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس ثقافتی احیاء کا سب سے طاقتور ذریعہ تھا زبان۔ نئی فارسی زبان ابھری، جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، مگر اس کی جڑیں قدیم روایات میں تھیں۔ یہ شاعری، کہانی اور انتظامیہ کی زبان بن گئی، اور اسی کے ذریعے فارسیوں نے اپنا ماضی محفوظ رکھا اور اپنا مستقبل بھی تشکیل دیا۔ صدیوں کے دوران نئی طاقتیں ایران میں داخل ہوئیں۔ وسطی ایشیا سے ترک قبائل آئے، جنہوں نے نئی سلطنتیں قائم کیں۔ ان میں سلجوقی بھی شامل تھے، جنہوں نے فارسی ثقافت کو اپنایا اور اسے مزید پھیلایا۔ ایران ایک بار پھر طاقت، ثقافت اور تبدیلی کا مرکز بن گیا۔ تمام حملوں، فتوحات اور سیاسی تبدیلیوں کے باوجود ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی: فارس کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے خود کو بدلا، اس نے مشکلات کا مقابلہ کیا اور نہ صرف زندہ رہا بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو متاثر بھی کیا۔ لیکن سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ مشرق سے ایک طوفان آ رہا تھا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں وسطی ایشیا کے میدانوں سے ایک نئی طاقت ابھری۔ اس کا رہنما تھا چنگیز خان۔ اس کی فوجیں تیز، منظم اور بے رحم تھیں۔ شہر تباہ کیے گئے، آبادیاں ختم کر دی گئیں۔ جب منگول ایران کی طرف بڑھے تو خطہ تقسیم شدہ اور کمزور تھا۔ جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ تاریخ کی سب سے تباہ کن یلغاروں میں سے ایک تھا۔ شہر کے شہر برباد ہو گئے، علم و ثقافت کے مراکز مٹی میں مل گئے اور بے شمار جانیں ضائع ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے تہذیب کا خاتمہ ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی فارس باقی رہا۔ منگول فتح کے بعد ایران میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی، ایل خانی سلطنت۔ شروع میں وہ غیر ملکی فاتح تھے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ حیران کن ہوا۔ انہوں نے فارسی ثقافت کو اپنایا، اسلام قبول کیا اور مقامی روایات کو اپنایا۔ تباہی آہستہ آہستہ ایک نئی تہذیبی ہم آہنگی میں بدل گئی۔ وقت کے ساتھ ایران نے خود کو سنبھالا، شہر دوبارہ بسائے گئے، تجارت بحال ہوئی اور ثقافتی زندگی واپس آئی، لیکن امن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 18ویں صدی کے آخر میں صفوی سلطنت اپنی پرانی طاقت کھو چکی تھی۔ کمزور قیادت، اندرونی بدعنوانی اور مسلسل جنگوں نے اسے کمزور کر دیا۔ بغاوتیں پھیلنے لگیں، صوبے ہاتھ سے نکلنے لگے، اور آخرکار 1722 میں افغان افواج نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ 2 صدیوں تک ایران کی پہچان رہنے والی سلطنت ختم ہو گئی۔ صفویوں کے زوال کے بعد ایران ایک انتشار کے دور میں داخل ہوا۔
مختلف گروہ اقتدار کے لیے لڑنے لگے۔ قبائلی سردار، جنگجو اور بیرونی طاقتیں سب اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایران ایک بار پھر ٹکڑوں میں بنٹ جائے گا، مگر اسی افراتفری میں سے ایک نیا رہنما ابھرا۔ نادر شاہ ایک عام پس منظر سے اٹھ کر ایران کی تاریخ کے عظیم ترین فوجی رہنماؤں میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک شاندار حکمت عملی بنانے والا اور بے خوف جنگجو تھا۔ اس نے فارسی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور بیرونی حملہ آوروں کو نکال باہر کیا۔ اس نے ایران کی سرحدوں کو بحال کیا اور اپنی فتوحات کو قفقاز سے لے کر ہندوستان تک پھیلا دیا۔ لیکن اس کی حکمرانی بھی مسائل سے خالی نہیں تھی۔ زیادہ ٹیکس، سخت پالیسیاں اور بڑھتی ہوئی سختی نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی۔ میں 1747 میں اس کے قتل کے بعد اس کی سلطنت بھی تیزی سے بکھر گئی اور ایک بار پھر ایران عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں ایک نئی سلطنت ابھری، قاجار خاندان۔ انہوں نے ایران کو دوبارہ متحد تو کیا، لیکن اس وقت بیرونی دباؤ بڑھ چکا تھا۔ روس اور برطانیہ جیسی طاقتیں اس خطے میں اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کر رہی تھیں۔ ایران گریٹ گیم کا میدان بن گیا۔ علاقے کھوئے گئے، خود مختاری کمزور ہوئی اور عوام میں بے چینی بڑھنے لگی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک ایرانی عوام تبدیلی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وہ جدیدیت، مضبوط حکومت اور کم بیرونی مداخلت چاہتے تھے۔ اسی سے آئینی انقلاب وجود میں آیا، جس نے پارلیمنٹ قائم کی اور بادشاہ کی طاقت کو محدود کیا۔ یہ جدید نظام حکومت کی طرف ایک اہم قدم تھا، مگر استحکام اب بھی کمزور تھا۔ 1925 میں ایک فوجی افسر رضا شاہ نے اقتدار سنبھالا۔ اس نے پہلوی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ملک میں تیز رفتار جدیدیت کا آغاز کیا۔ ریلوے، تعلیمی ادارے، صنعتیں سب تیزی سے ترقی کرنے لگے۔ اس کا مقصد ایک مضبوط اور جدید ریاست بنانا تھا، مگر اس کی حکومت آمرانہ بھی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد رضا شاہ حکمران بنا۔ اس کے دور میں ایران نے مزید ترقی کی، مغربی ممالک سے تعلقات مضبوط ہوئے، معیشت بڑھی، شہر پھیلے اور انفراسٹرکچر بہتر ہوا۔ لیکن اندر ہی اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ لوگ خود کو تیزی سے بدلتی دنیا سے کٹا ہوا محسوس کر رہے تھے، اور سیاسی دباؤ نے ناراضگی کو مزید بڑھا دیا۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک شاہ کے خلاف غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ مذہبی رہنما، طلباء، دانشور اور عام لوگ سب ایک ہو گئے۔ اس تحریک کے مرکز میں ایک شخصیت تھی، روح اللہ خمینی۔ ان کا پیغام لاکھوں دلوں تک پہنچا اور جلد ہی پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا۔ 1979 میں بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ شاہ ملک چھوڑ کر چلا گیا اور خمینی ایران واپس آئے، جہاں لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ اسی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوئی۔ یہ 20ویں صدی کے سب سے اہم انقلابات میں سے ایک تھا، جس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے۔ انقلاب کے فوراً بعد ایران کو ایک اور بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 میں عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ 8 سالہ جنگ نے تباہی اور جانی نقصان کا ایک طوفان برپا کیا، لیکن اس نے قومی یکجہتی کو بھی مضبوط کیا۔ ایران نے یہ جنگ برداشت کی، مگر بہت بڑی قیمت پر۔ اس کے بعد کے اشروں میں ایران عالمی سیاست میں ایک اہم کردار بن گیا۔ اس کی پالیسیاں، اتحاد اور عزائم اکثر بین الاقوامی بحث کا مرکز بنے رہے۔ ایٹمی پروگرام، علاقائی اثر و رسوخ اور معاشی پابندیاں اس کی جدید شناخت کا حصہ بن گئیں۔ ساتھ ہی ایرانی معاشرہ بھی بدلتا رہا، روایات اور جدت کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے۔ آج کا ایران تضادات کا ملک ہے۔ قدیم روایات اور جدید ٹیکنالوجی ایک ساتھ موجود ہیں۔ نوجوان نسل تبدیلی چاہتی ہے، جبکہ سیاسی نظام تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہزاروں سال کی جدوجہد، برداشت اور تبدیلی سے گزری ہے۔ سائرس اعظم کے عروج سے لے کر روح اللہ خمینی کے انقلاب تک، ایران کی کہانی صرف ایک ملک کی کہانی نہیں ہے، یہ استقلال کی کہانی ہے۔ سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، حملہ آور آئے اور چلے گئے، لیکن ایران ہمیشہ قائم رہا۔